اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللہ ٹرسٹ سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی یہ اسپیشل نشست جو ہے یہ تعلیم کے موضوع پہ رکھی گئی ہے اور ایک آئیڈیل سسٹم میں اسلامک سسٹم کے اندر کیا تعلیمی نظام ہونا چاہیے، اور مفتی صاحب نے جمعے کے بیانات میں بھی اس پہ کچھ بات فرمائی، تو آج اس کی ایک ایکسٹینشن سمجھ لیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں تو وہ بات شروع کریں گے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عمر کا معتدبی حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزرا، اور دنیا میں سب سے زیادہ دلچسپی اور محبت کا مورد اور مرکز یہی شعبہ اور یہی کتابیں رہیں۔ تعلیم پہ بہت سے بیانات آپ کو ملیں گے جہاں پر ہم نے پوری طرح کھل کر اظہار کیا ہے کہ اس کا کیا مقام ہے اور اس پہ کیا موقف اختیار کرنا اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو آئندہ کے لیے اس قوم اور اس امت کو اٹھا سکتا ہے۔ اور موضوع اتنا وسیع و عریض ہے کہ کہاں سے اسے شروع کریں اور کس پہلو کی طرف توجہ دیں۔ آپ سامعین کی عنایات، محبت، عزت اور احترام اپنی زندگی کے مصروف اوقات سے کچھ وقت نکال کے ہم جیسے نالائق اور ان پڑھ لوگوں سے، جن کو ابھی تک علم سے شناسائی حاصل نہیں ہے، ان کو سننا قابل داد اور پھر صبر کرنا قابل ستائش ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان بہت مایوس ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے وہ ہر 30-40 سال کے وقفے سے نیا اور تازہ اور اپنی نسلوں کا جوان خون ان کے سر اور سینے ظالم حکمرانوں کے سامنے پیش کر چکے تھے، اورنگ آباد اور انڈیا کا وہ جو حصہ ہے وہاں سیواجی اور ہندوؤں کی انتہائی متعصب قوتیں وہ اس بات کو اپنی طرف سے طے کر چکی تھیں کہ وہ تمام بدلے مسلمانوں سے اس دن سے لیں گی جس دن پہلے شخص نے یہاں قدم رکھا تھا۔ اور نواب سعادت
انہوں نے محنت کی تھی اچھائی یا برائی، تاریخ پلاسٹر آف پیرس ہے جس سے بت بھی تراشا جا سکتا ہے اور ایک خوبصورت چھت بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو جن چیزوں پر بہت توجہ دینی پڑی یہ کہ ان کی سرشت میں یہ شامل تھا، انہوں نے تعلیم کے نظام کو بہت پختہ بنایا، علماء کی قدردانی کی، اور جو کچھ ان کو اپنے والد گرامی شاہ جہان بادشاہ سے ملا تھا، جونپور میں جتنا بڑا تعلیمی نظام تھا، شاہ جہان فخر سے سر اٹھا کر کہتے تھے کہ شیراز ماست، ایران میں شیراز جو علم کا مرکز اور گڑھ تھا اس پر فخر کرتے تھے، اور شاہ جہان کہتے تھے کہ ہمارا شیراز اگر دیکھنا ہو تو یہ جونپور کو دیکھو۔ جونپور کی زمین نے بڑے بڑے عبقری افراد پیدا کیے، اور ہمارے اساتذہ میں 2 ہستیاں جونپور کی تھیں، ان کے علم کی گہرائی اور ان کی تعلیم سے رغبت، اور کسی بھی موقف پہ ٹھہر کے جم کے دلائل دینا اور دلائل کا تجزیہ کرنا ختم تھا ان پہ۔ تو اس زمانے میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کا زور تھا، اور یہ ان کے افکار کا زور اور ان کی فکر کی منہج، اس کی نیو انہوں نے ڈالی تھی خلفائے راشدین کے زمانے میں جو کچھ تھا اس پہ رضی اللہ عنہ، اور دھیرے دھیرے یہ علم اور اس کے چراغ ٹمٹمانے لگے، اور بہت بڑی ہستی، جتنا بڑا آدمی اب تک کوئی نہیں آیا، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اب 200 سال پورے ہوتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کے افکار، ان کی تعبیرات، ان کا علم، ہر جگہ انہوں نے اس کا تعارف کرایا، اور ہندوستان کو انہوں نے علم کا گہوارہ بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ اور آخری کاوش جو مسلمانوں نے اپنے تن من کی قربانی دے کر کی، وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج تک ہم لوگ اس عظیم درخت کی چھاؤں میں اور اسی کی تجدید کے سائے میں پل رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ بہت ہی خدا کی نعمتوں سے محرومی ہے اس شخص کے لیے جو اس سلسلے سے منسلک نہیں ہے اور خدا کی
ابدی رحمتیں ہیں ان لوگوں کے شامل حال جنہوں نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر و مرشد مانا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا اہتمام تھا کہ علم پھیلے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بڑے گویا کہ ان کے عم محترم شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن ترجمہ اس کا مزید لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے داماد اور مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو لگایا کہ حضرت نے جو ترجمہ کیا تھا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد نے، اس کو آسان کرو۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ سے تھے، لیکن ان کی تربیت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ چنانچہ اس ترجمے کو اس غرض سے آسان کیا گیا کہ مسلمان اسے پڑھیں اور وہ خدا کی کتاب سے واقف ہوں کہ اللہ نے ان لوگوں سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ پھر کلکتہ میں وہ ٹائپ پہ چھپا، وہ نادر و نایاب نسخہ ابھی بھی برٹش لائبریری لندن میں جائیں تو وہاں پہ موجود ہے، اور بعض علمی اشکالات اور یہ چیزیں اس کو دیکھنے ہی سے سمجھ میں آئیں کہ ان بزرگوں نے کتنا کام کیا۔ 1830 کے قریب وہ تحریک ختم ہوئی اور پنجاب میں سکھوں کی حکومت جو پہلے سے چل رہی تھی مزید تقویت ملی، اور پھر تقریباً 27 برس کے بعد جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو رہی صحیح کسر بھی نکل گئی۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ اجڑا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور مدرسہ بھی ایسا اجڑا 1857 کے بعد کہ چھت کی کڑیاں اور تختے تک لوگ اٹھا کر لے گئے۔ دلی جانے کا اتفاق ہو آپ کو تو محلِ کلاں ایک جگہ ہے، وہاں جائیے گا، اور بڑی نایاب تاریخی چیز ہے کہ وہاں ہندو رہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی گلیاں موجود ہیں، حضرت کا ایک کمرہ بھی موجود ہے، اور ہم نے ان خواتین سے عرض کیا کہ دیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے دروازے کھولے، بہت بہت زیادہ عزت اور تکریم سے پیش آئیں، چائے وغیرہ یہ، لیکن ہم اس در و دیوار کو دیکھتے رہے، ابھی تک وہ سب جگہ موجود ہے جہاں پہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ کے بیٹے کھیلے پلے بڑے اور جوان ہوئے، جہاں پہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک چلی، جہاں بیٹھ کے یہ مشورے ہوئے، اور جہاں پر وہ پورا میدان جہاں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ گرمیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے، تو کسی نے پوچھا تھا تو فرمایا تھا کہ جہاد میں یہ سب چیزیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ اب اور کچھ سالوں ہی کی بات ہے، یہ چیزیں مٹا چاہتی ہیں، اور یہ احساس نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سنبھالا جائے۔ ملکہ وکٹوریہ کا بت وہاں قائم ہے، اور وکٹوریہ کے بت سے
مسافت تھی لکھی ہوئی تاریخ میں کہ اتنے قدم چلیں تو اکبری مسجد آتی ہے. ہم نے اتنے قدم چل کے دیکھا تو کسی مسجد کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن کھدائیاں ہو رہی تھیں. تو جو دوست تھے ہم نے کہا حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد اس مقام پہ ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ہے اور ان کے ساتھ وفا اور تعلق اس کا اظہار ہے کہ جب انڈیا میں کھدائیاں ہوئیں تو ٹھیک اسی جگہ پہ اب حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد دریافت ہو گئی. یہ سارا تعلیم کا نظام ان حضرات کی جد و جہد سے چلتا رہا اور 1857 کی جنگ آزادی میں جب بالکل جھاڑو پھر گیا تو ہندوستان سے ہجرت ہوئی. بڑے بڑے علماء ہجرت کر کے حرمین شریفین تشریف لے گئے اور ایک ایسا قافلہ گیا کہ جو باقی رہ گئے تھے ان کا وہ نچوڑ تھا. شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کی، شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کی، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کی. اور اس وقت کے مشائخ میں سب سے بڑا نام حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، وہ چلے گئے. اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی شاید اس وقت حدیث میں پوری امت میں کوئی نہیں تھا جتنے بڑے آدمی وہ تھے. شاید حضرت بھی تشریف لے گئے اور مشورہ ہوا کہ اب کیا جائے. انگریزوں کو سب سے زیادہ چڑ مسلمانوں سے تھی کہ حکومت ان سے چھینی گئی تھی، اور انہیں بھی جو عمائدین تھے ان کو بھی اسی سے تھا کہ ہم پہ ظلم ہوا ہے. چنانچہ نظام تعلیم ہندوستان کا بدلا گیا اور ایک اعلان نے تہلکہ مچا دیا کہ وائسرائے نے کہا کہ اگر ہندو بنارس میں اور مسلمان دہلی میں عربی فارسی مذہبی چیزیں پڑھانا چاہیں تو ہمیں کچھ اعتراض نہیں. بات اتنی سی ہے کہ جو شخص جو بچہ انگریزی نہیں پڑھا ہوا ہوگا اس سے نوکری نہیں ملے گی. بس. تو صدیوں کا تسلسل جو تعلیم میں چلا آتا تھا، گوروں نے کہا کہ انگلش پڑھنی ہے اور اس کے بعد تمہیں جاب ملے گی، ورنہ جاب کی کوئی صورت ہے نہیں. کلکتہ میں کالج قائم ہوا، پھر پریس آیا اور پریس نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے نظام کو پھیلنے میں بڑی مدد دی. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے خود تحریر فرمایا کہ میں نے اپنے والد صاحب کی کتابیں پریس میں بھجوائی ہیں تاکہ یہ چھپیں. چنانچہ ان بزرگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ سب سے بدتر صورتحال جو اس وقت پورے بر صغیر کو پیش آ رہی ہے، علماء نہیں رہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ علماء پیدا کریں اور کسی طرح اس کمی کو پورا کریں. اور پھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے سید عابد صاحب تھے جن کا تعلق دیوبند سے تھا رحمہ اللہ. انہوں نے ایک دن اپنا رومال لے کے یہ بیان کر چکے ہم اپنے خلیفہ محمد انور کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ چندہ جمع کرو
اور ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جب سے بڑا مدرسہ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ ختم ہوا ہے، مسئلہ پوچھنے بتانے والا کوئی نہیں رہا، تو ایک بار پھر ہمت کرو کہ علماء تیار ہو۔ بالکل اسی دور میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے بعد ایک دوسرا چشمہ پھوٹا، اور انہوں نے تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دی اور اتنی شد و مد سے انگریزوں کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہے۔ وہ ہستی سر سید احمد خان صاحب کی تھی۔ 1857 کے جو جنگ آزادی کے ہیرو دوسری طرف مانے جاتے تھے، کوئی دنیا جہان کی لچر سے لچر گالی ان لوگوں کو سر سید احمد خان نے لکھا کہ یہ لٹیرے، بدماش وغیرہ وغیرہ، بہت لمبی فہرست ہے گالیوں کی۔ آپ اسباب بغاوت ہند جو کتاب ہے سر سید کی، اسے پڑھیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے تعلیم کے لیے جتنے کام کیے اس کی بنیاد ویسے بھی رکھی جا سکتی تھی اگر 1857 کے وہ ہیروز جو مسلمان عام طور پہ مانتے تھے، اگر انہیں گالیاں نہ بھی دی جاتی تو بھی تعلیم کی بنیاد رکھی جاتی تھی، مگر انہوں نے پوری طرح ان کو رگیدا۔ اب ضرور پڑھیے اسباب بغاوت ہند، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ستاروں کی انجمن تھی، یہ بہت بڑی بزم تھی جس کے چراغ روشن تھے، اور یہ ستارے کیسے بکھرے اور یہ چراغ کیسے ٹمٹمائے۔ اب تعلیم کے مراکز تعمیر ہونا شروع ہوئے، اور سر سید علی گڑھ میں اور ادھر دیوبند میں، اور سر سید نے بہت کوشش کی کہ یہ دونوں دھارے آپس میں ملیں، لیکن جو کچھ اس وقت علی گڑھ میں پڑھایا جا رہا تھا وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اور دیوبند والوں کو صحیح معنی میں یہ فکر غالب آ گئی، اور صحیح معنی میں اس فکر کو انہوں نے اوڑھ لیا کہ اگر دین کا علم نہ رہا تو کیا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی نسلوں کے مستقبل کو داؤ پر لگا کر یہ طے کیا کہ ہم خدا کے دین کو، علم جو اس کا ہے اس کو بچائیں گے، اور وہاں بھی طے ہو گیا۔ اور علم کا تیسرا مرکز جو بہت تعلیم میں کام آیا، پنجاب یونیورسٹی تھی۔ سر سید گئے تھے، سر سید خیر لاہور تو تشریف لائے تھے، گئے تھے مولانا حالی، ان کی وہ سپیچ پڑھنے کے قابل ہے۔ محمد حسین آزاد تھے، اردو کے جو عناصر خمسہ کہلاتے ہیں ان میں سے تھے۔ پھر اس تحریک کو، سر سید کی تحریک کو جن لوگوں نے بہت فروغ دیا، ان میں کمال کے آدمی تھے ڈپٹی نذیر احمد۔ یہ سب لوگ تعلیم میں کوشاں تھے، اور ان میں سے بہت سو نے، خود سر سید نے بھی بعض بڑے بڑے اچھے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ ان کی نیکیوں کا اجر انہیں دے۔ چلے گئے دنیا سے۔ حالی مدعو کیے گئے، الطاف حسین حالی، وہ ظفر علی خان، حسرت موہانی،
بننے میاں، سبت حسن، یہ کچھ قریب کے اور کچھ بعید، کچھ پیچھے چلے جائیں تو اس زمانے کے لوگ ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ تعلیم کے میدان میں کس طرح انقلاب برپا ہوا تو ان کو پڑھنا پڑے گا۔ حال ہی نے اپنی معرکۃ الآراء تقریر میں پنجاب یونیورسٹی کو یہ مبارکباد دی کہ تم نے ہندوستان میں مسلمان کلرک جو پیدا کیے ہیں، کوئی جواب نہیں ہے تمہارا۔ ہندوؤں نے علی گڑھ کے مقابلے میں بنارس میں یونیورسٹی بنائی، اور بہت بڑے بڑے ہندو لیڈرز وہاں سے اٹھے بھی اور کھپے بھی۔ سرمایہ جتنا بنارس میں تھا اتنا علی گڑھ میں نہیں تھا۔ ممکن ہے آپ کو اختلاف ہو تو کوئی حرج نہیں، آپ کو بھی حق پہنچتا ہے کہ آپ اختلاف کریں۔ تو تعلیم کا نظام دونوں طرف چل رہا تھا، علی گڑھ بھی افراد تیار کر رہا تھا اور دیوبند بھی افراد تیار کر رہا تھا، تاں کہ علی گڑھ کے پڑھے لکھے لوگ انہوں نے انگریزوں کے دور میں بہت نمایاں مناصب حاصل کیے اور انہوں نے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کی، اور انہوں نے مختلف افکار کو پیش کیا۔ وہ افکار قابل قبول تھے نہیں تھے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ دماغ تھے۔ بہت سے چنے ہوئے لوگ بھی تھے، ایسے نہیں ہے کہ جو تھے سب ایک ہی طرح کے، بلکہ مختلف لوگ مختلف میدانوں میں مختلف کام کرتے رہے۔ اور علماء کی ایک جماعت تیار ہوئی، اور اس جماعت نے تعلیم کے جو دو دھارے بہہ رہے تھے دونوں نے کام کیا، اور بڑی ہستی جس نے دیوبند اور اس کے افکار کو پھیلایا، ایک تیسری معتدل تحریک تھی جو ندوہ کی تھی، شبلی نعمانی، اور پھر ان کے بعد ان کی زندگی کے آخری دور میں ہی حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، جس کے چشم و چراغ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہم اللہ، انہوں نے تعلیم کے میدان کو شروع کیا کہ جس عروج پر علی گڑھ جا رہا ہے اور جس عروج پر دوسری طرف دیوبند جا رہا ہے، ہم انہیں ملا جلا کے کوئی اعتدال کی راہ پیدا کریں۔ چنانچہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بڑے مشائخ اور خلفاء میں سے تھے، شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجددی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان لوگوں نے یہ ندوہ بنایا، اور علم کا چوتھا ایک دھارا جس نے بڑی حد تک مسلمانوں کو متاثر کیا وہ مولانا احمد رضا خان صاحب تھے۔ افکار کے اختلاف اور دعاوی کے دلائل کے استناد وہ اپنے مقام پر کتنے ہی بلند کیوں نہ ہوں، شریعت اور عقل دونوں اجازت نہیں دیتے کہ ہم کسی شخص کا بھی حق ماریں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے آخری جو لوگ تھے وہ اہل حدیث ہو گئے تھے، بہت سے حنفی بھی رہے۔ ایک دھارا یہ تھا، ایک دیوبند تھا، ایک ندوہ تھا، ایک طرف احمد رضا خان صاحب تھے، اور ادھر
علی گڑھ تھا۔ ان سب کی کوششوں اور کاوشوں کا اصل ٹارگٹ وہ تعلیم تھی کہ مسلمان پڑھیں، اور اس مقصد کے لیے انگریزوں نے بھی پیسہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ان پڑھ زیادہ ہو گئے ہیں اور کام کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، تعلیم کو عام کرو۔ ہندوؤں نے مسلمانوں سے بڑھ کے تعلیم حاصل کی، اور کانگریس ہمیشہ سے عوامی جماعت رہی، اور اس سب کے نتیجے میں تعلیم میں بھی اور ہمت میں بھی، پلاننگ میں بھی بہت بڑی ہستی جس نے اپنی ساری زندگی گویا کہ ایک گوشے میں بیٹھ کے تعلیم میں گزاری، وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہ جانتے تھے کہ اب وہ جو فیصلہ کیا تھا کہ کسی تحریک میں حصہ نہیں لینا اور دیوبند میں بیٹھ کے علماء کو تیار کرنا ہے، وہ خود فرماتے تھے، اور یہ ساری تاریخ میں کئی جگہ درج ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم اس لیے قائم کیا گیا کہ چند پڑھنے پڑھانے کے لیے مولوی پیدا ہو جائیں، وہ لوگ ٹھیک نہیں سمجھتے۔ میرے استاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ہم جو دیوبند مدرسہ بنا رہے ہیں، یہ در حقیقت 1857 کی جنگ آزادی کا بدلہ لینے کے لیے بنا رہے ہیں۔ یہ تھی ان کی سوچ، اور دونوں دھارے، علی گڑھ بھی اور دیوبند کا جو اصل مقصد انہوں نے فرمایا تھا، آپ دیکھیں تعلیم دونوں میں تھی۔ ان دونوں دھاروں نے ہندوستان پورے بر صغیر پہ اثر کیا کیا؟ پاکستان بننے میں بنیادی وجہ یہ ہے۔ 71 میں پاکستان کے جو 2 ٹکڑے ہوئے، اس وقت کے اکثر افراد، وہ اچھا ہے یا برا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت جو کلیدی عہدے تھے، جو کیز تھیں اس وقت کی، یہ سب علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے۔ یہ سیکٹریز، یہ جنرلز جنہوں نے فیصلے کیے، وہ اور ان کی بالکل پچھلی نسل، یہ سب علی گڑھ کے، حتیٰ کہ جنرل ایوب علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے۔ بھٹو صاحب کی کابینہ جو بنی تھی، اس میں کتنے ہی لوگ علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے۔ تو علی گڑھ نے اپنے آپ کو منوایا، دیوبند نے اپنے آپ کو منوایا۔ اس لیے پوری افغانستان کی اس جنگ جو امریکہ اور ان کی جو کچھ بھی ہوا، اس میں اہل حدیث حضرات جو وہابیت کی تحریک کے داعی اور اس سے متاثر تھے، اور دیوبند کا پورا حلقہ، انہوں نے در حقیقت اس جنگ کو لڑا ہے، اور ایسی عجیب جنگ ہوئی ہے کہ دماغ یہودیوں کا، پیسہ عربوں کا، اور خون پوری امت مسلمہ کا، یہ اس جنگ کا خلاصہ ہے۔ اور اتنا بڑا گیپ پھر پیدا ہوا کہ یہ سن 80 سے لے کے اب تک 2-4 سال پیچھے چلے جائیں، جنرل راحیل کے زمانے میں جب امن قائم ہوا ہے، تو یہ 30-35 برس جو بنتے ہیں، تعلیمی میدان میں تباہی پھر گئی، نسل جھونک دی اس جنگ میں، اور جوان خون، گرم لہو، اور وہ افکار اور امنگیں سب خاک میں ملا دی ملانے والوں نے،
اور تعلیم کو شدید نقصان پہنچا۔ براہ راست یہ جنگیں جو ہوئی ہیں، براہ راست ان کے ڈانڈے جا کر ملتے ہیں علی گڑھ سے اور دیوبند سے۔ ان دو اداروں نے براہ راست اور پھر واسطے سے بالواسطہ انڈائریکٹلی پوری دنیا کی سیاست پہ اپنے اثرات مرتب کیے۔ اس لیے اللہ کی سنت، اللہ کی بات پھر سامنے آتی ہے، جس نے کہا کہ ابراہیم نے اتنا کام کیا کہ پوری امت ہم کوئی پیدا کرتے تو وہ کام کرتی جتنا اس اکیلے شخص سے ہم نے کام لیا۔ اور ایسے ہوتا ہے، ایک ایک ادارہ دنیا کی تقدیر اور دھارے بدلنے کو کافی ہو جاتا ہے۔ آکسفورڈ کو دیکھیں، کیمبرج کو دیکھیں، ہارورڈ کو دیکھیں، اور کتنی یونیورسٹیز جیسے مدینہ یونیورسٹی کو دیکھیں۔ یہ سب تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ انہوں نے دونوں طرح سے دنیا کو متاثر کیا ہے، براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی۔ یہاں کے فضلاء، یہاں کے پڑھے لکھے، وہ اچھے تھے، برے تھے، لیکن جو بھی اس مزاج اور رنگ میں اساتذہ نے ڈھالا تھا، انہوں نے مکمل اپنا رنگ ظاہر کیا۔ وہ رنگ پسند آئے نہ آئے، اور وہ رنگ گہرا ہوا، اور کوئی اس کی تاریخی مخالفت یا موافقت، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ان تعلیمی اداروں نے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا اظہار ضروری ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کام کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اس وقت پوری دنیا میں دیوبند کا ریکارڈ جتنا ہمارے یہاں ہے کسی کے پاس نہیں، حتیٰ کہ ہماری لائبریری میں الحمدللہ وہ رسالے موجود ہیں جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں چھپے تھے۔ 48 لاکھ یا 52 لاکھ روپے کے خرچے سے دنیا بھر میں گھوم کے ہی جمع کیا ہے، تاکہ ہماری آئندہ نسلیں پڑھیں اور جانیں کہ دیوبند کی تحریک کس طرح اٹھی تھی اور کس طرح مخالفتیں اور موافقت جو بھی ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نظریات میں مخالفت، موافقت، جب نیتیں صاف ہوں اور زبان شائستگی کے ساتھ دلائل کو پیش کرنے کا تحمل رکھتی ہو، تو افکار کے اختلاف سے ترقی ہوتی۔ 1908 کی آپ رویداد نکلوائیں کہیں سے، دیوبند کی شورا نے پاس کیا کہ ہمیں دیوبند میں انگلش پڑھانی ہے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آخری حج کے سفر میں بیمار ہو گئے، اور سانس کی تکلیف بڑھتی گئی اور سانس اکھڑنے لگا۔ جب وہ آ رہے تھے یا جا رہے تھے، اس میں سے اٹلی کا کپتان تھا، وہ جہاز جو چلا رہا تھا، بحری جہاز، وہ دیکھتا تھا کہ ایک نحیف کمزور آدمی جہاز کے عرشے پہ سمندر میں سفر ہو رہا ہے، روزانہ ایک خاص وقت کو اٹھتا ہے، آتا ہے اور دیر تک نماز پڑھتا رہتا ہے۔ وہ لڑکا بہت متاثر ہوا اور ایک دن ملنے کے لیے حاضر ہوا اور کہا کہ آپ مسلمانوں کے مولوی صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ ترجمان کے ذریعے بات چیت ہوئی، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں،
لیکن مجھے اسلام پہ کچھ اشکالات ہیں۔ وہ عربی وہ انگلش بولتا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ فارسی، عربی، اردو وغیرہ۔ اس نے ترجمان مقرر کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو جو مولوی صاحب میرے سوال کا جواب دیں مجھے صحیح بتانا۔ اس سے سوالات حضرت رحمۃ اللہ سے شروع کیے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ جوابات دیتے رہے۔ اس سارے واقعے کے ان کے جگر پارا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گواہ ہیں۔ فرماتے تھے کہ وہ سوالات پوچھتا تھا، ہمارے حضرت جواب دیتے تھے، تو ایک جگہ پہنچ کے پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ رک گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھیا، اگر تم صحیح ٹرانسلیشن کر رہے ہو تو پھر تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہونے چاہیے تھے، میں نے تو ابھی جواب دیا اور بھی پھر وہی چیز ہے وہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرا پیغام صحیح طور پر اس لڑکے کو نہیں دے رہے، کیپٹن کو۔ بات بظاہر آئی گئی ہوگی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب ہم واپس آئے تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میں ہندوستان جا کر سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ انگلش سیکھوں۔ مولوی محمود، میں انگلش سیکھوں گا، پھر لندن جاؤں گا، ایک ایک چوک پر کھڑے ہو کے اسلام کی حقانیت کو بیان کروں گا، جس طرح پادری ہمارے ملک میں آئے ہیں اردو سیکھ کے اور ایک ایک چوک پہ کھڑے ہو کے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ اب ہمارا بڑا کام یہی ہے کہ میں جاؤں گا اور انگلش سیکھوں گا۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب ہندوستان واپسی ہوئی تو مرض اور بڑھ گیا، سانس کی وغیرہ وغیرہ، پھر انتقال فرما گئے۔ 1908 میں دارالعلوم نے یہ پاس کیا کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش سکھائیں گے، تاکہ دنیا میں جو بڑھتا ہوا رجحان ہے الحاد کا اور اسلام کی دشمنی کا، ہم اس کا جواب دے سکیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم بات کچھ زیادہ طویل کریں گے، آپ اجازت دیں یا نہ دیں، ہم اس کو ریکارڈ کروا دیں، باقی اللہ مالک۔ یہ سارا وہ دور تھا جس دور میں ہر مسلمان کو یہ فکر پڑی ہوئی تھی، جو اسلام کے نادان دوست تھے انہیں بھی اور جو اسلام کے عقل مند حمایتی تھے انہیں بھی، سب کو یہ فکر لگ گئی تھی کہ کسی طرح اللہ کا دین بچایا جائے اور کسی طرح مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کیا جائے۔ چنانچہ ان حضرات کے پیش نظر یہ رہا کہ ہم کس طرح اسلام کا صحیح پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں، اور اسباب اور وسائل کچھ نہیں تھے، اور انگریز جو آئے تھے انہوں نے دنیا میں سب سے بدتر کام جو کیا ہے، اس سے بڑی برائی وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے دنیا کو یہ راہ دکھائی کہ تعلیم برائے معاش، اور دنیا لاکھوں سال سے اس بات کی قائل تھی کہ تعلیم برائے انسانیت۔ ہم یہ ندوہ میں اپنے بچوں کو جو بار بار کہتے ہیں کہ بیٹے تعلیم برائے انسانیت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کتنی گہرا فلسفہ پوشیدہ ہے، لیکن ہمارے مرنے کے بعد کبھی ان بچوں نے پڑھا تو انہیں پتہ چلے گا کہ ایک بے وقوف اور نالائق آدمی نے کیا کہا تھا۔ انگریزوں کو خود جستجو تھی، اصل میں تو فرنگی آئے تھے نا، پرتگیزی، اور اس کے بعد واسکو ڈے گاما اور یہ سارا ایسٹ انڈیا کمپنی، ان کو خود جستجو تھی کہ اسلام ہے کیا۔ تو جارج سیل نے پہلی مرتبہ غالباً قرآن پاک کا انگلش میں اپنے تئیں ترجمہ کیا،
اگرچہ پہلے بھی ترجمے کچھ نہ کچھ آثار ملتے ہیں، لیکن اس نے خود ہی عربی سیکھی، خود ہی قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا، اور جو جھوٹ اور یا جو اس کی کم فہمی تھی اس پہ جو کچھ اس نے لکھا انگریزوں نے سمجھا یہی قرآن ہے، اور اس پہ پھر فتنے اٹھے، اور وہ ایسے فتنے اٹھے جنہوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور انگریز حیران تھے کہ ایک شخص ہے جس کا نام یہ ہے، اور کبوتر اس کے کندھے پہ آ کر بیٹھتا تھا، اور کبوتر اس کے کان میں کچھ ڈالتا تھا کہانی، اور اس زبان سے بیان کر دیتا تھا، اس کا نام قرآن ہے۔ ہمیں یہ کہتے ہوئے ذرہ برابر تردید کا خدشہ نہیں ہے کہ ہم اب تک غیر مسلم اقوام کو اللہ کے دین کا پیغام خود ان کی زبانوں میں نہیں پہنچا سکے۔ آپ خود سوچیں، کسی ایک مکتبہ فکر کا آپ نام لیں خود ہی، ان کے مشائخ نے، وہ دیوبند کے ہوں، بریلی کے ہوں، اہل حدیث حضرات ہوں، حتیٰ کہ اہل تشیع ہوں، انہوں نے 10 20 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں۔ انگریزی میں کون سی ایسی تفسیر ہے، 1 2 4 آپ ہمیں بتائیں، جو انگریزوں کی زبان میں لکھی گئی ہو اور وہ خود پڑھ کے سمجھ سکیں کہ ہاں یہ ہے اللہ کا دین۔ ترجمے کی آخری کاوش حضرت تقی صاحب نے کیا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اس ترجمے کو پہلے بھی بزرگوں نے کیا ہے، قرآن کریم کے انگلش ترجمے کو پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے، لیکن جس طرح آپ عربی میں 50 جلدوں کی تفسیریں لکھتے ہیں، فارسی میں لکھی، آپ نے اردو میں لکھی، انگلش میں کیا کام ہوا، چائنیز میں کیا کام ہوا، جیپنیز کا کیا کام ہوا؟ جاپان کے ایک صاحب تشریف لائے تھے، ٹرانسلیٹر کے ساتھ، اور اسلام پہ بہت باتیں انہوں نے پوچھی، تو جاتے ہوئے میں کہہ کے گئے کہ یہ باتیں کہیں لکھی ہوئی نہیں مل سکتی، میں اپنے وطن واپس جا کے ان پہ غور کروں۔ اسی لیے 1880 میں جو جاپان تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان آ کر اپنا پیغام پہنچائیں، اور پوری امت مسلمہ میں خلافت ترکیہ کو ڈھونڈنے کے باوجود ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو جاپانی زبان کو بھی جانتا اور اس کو۔ اسی لیے ان بزرگوں کا پائے فکر اتنا بلند تھا کہ 1908 کی قراردادیں دیکھیں، انہوں نے کہا ہم کسی نہ کہیں انگلش میں کام کریں تاکہ گوروں تک پیغام تو پہنچے، یار ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، اسلام دین کیا ہے۔ بات نہیں بندھی، بات نہیں چلی۔ 1920 کی تحریک خلافت چلی، اور تحریک خلافت کا حال یہ تھا کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا۔ انگریز ہل کے رہ گئے۔ بھارت کے مسلمان جانتے ہیں، یہ بھی ہمیں ایک طرح سے حسن ظن ہے کہ شاہ بانو کی تحریک اور تحریک خلافت، ان جیسی تیسری تحریک اس صدی میں نہیں چلی، ہلا کر رکھ دیا انہوں نے۔ راجیو گاندھی کا دور، اس سے پہلے انگریزوں کا دور، یہ سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوا۔ 1920 کی اس تحریک خلافت کی ناکامی بظاہر جو ہوئی اور گاندھی جی نے اعلان کر دیا، اس نے بر صغیر پہ بہت اثر ڈالا۔ یہ اصل میں کیا تھا، ترکوں کی خلافت بچانے کا تو بظاہر ایک عنوان تھا،
جو 1924 میں کمالی حکومت نے توڑ دی، ختم کر دی، اور حقیقت اس کی یہ تھی کہ انگریز ہندوستان کو چھوڑیں۔ تعلیمی ادارے ایسے افراد پیدا کرتے رہے جنہیں گوروں سے پھر عشق محبت شروع ہو گئی۔ علی گڑھ سے نکلنے والے جتنے حضرات تھے الا ماشاء اللہ کچھ کو چھوڑ کے باقی پوری طرح انگریزوں کے رنگ میں رنگے، ٹائی، سوٹ، کوٹ، پینٹ، چیئرز، ٹیبلز، سارا معاشرتی نظام انہوں نے اس طرح سے تبدیل کیا اپنے گھروں کا اور خاندانوں کا، جیسے انگریزوں کی محبت کسی نے گھول کے پلا دی۔ نہ مثال سمجھ میں آئی ہو تو قرآن کھولیے، اللہ نے فرمایا کہ سامری نے جو بچڑا بنایا تھا اس کی محبت ان یہودیوں کے دلوں میں گھول کے ڈال دی گئی تھی۔ تعویذ گھول کے پلاتے ہیں نا عشق اور محبت میں۔ یا ہمارے ہاں تو بھٹو صاحب اس کی مثال تھے، جب وہ آئے تھے وزیر اعظم بنے تھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کھول کے ڈال دی گئی تھی۔ یا اتنا پیچھے کیا جانا، عمران خان صاحب ہمارے موجودہ وزیر اعظم، نوجوان نسل جس طرح ان پہ مری ہے اور جس طرح اس نسل نے ان کو اپنا رہنما مانا ہے، اور ان کے جلسے سن 11 سے لے کے اور ابھی قریب کے دور تک جیسے اس شخص کی محبت لوگوں کے دلوں میں کسی نے گھول کے ڈال دی، یہی حال تھا۔ اور 1920 کی تحریک خلافت، اس کا اثر مسلمانوں پہ بڑا شدید ہوا، اور وہ تحریک جو شروع ہوئی تھی ترکوں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے، مسلمان مفکرین اور دماغ اس طرف کو چلے کہ کس طرح مسلمانوں کا عروج ہو سکتا ہے اور کیا کام کیا جا سکتا ہے۔ دیوبند کا تو قصہ آپ نے سنا کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر دیوبند کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چند کتابیں پڑھنے پڑھانے والے ہو جائیں تو وہ دیوبند کے مقصد کو نہیں سمجھے۔ میرے استاد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم نے مدرسہ بنایا ہے 57 کی جنگ آزادی کا بدلہ لینے کے لیے۔ یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جملے، اور یہ تاریخ مولانا مناظر احسن گیلانی کی تحریرات میں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی وہ علم کے کٹھلے، انہوں نے علم حاصل کیا تھا حکیم برکات احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کے پڑپوتوں سے ہم نے کراچی سے لائبریری خریدی ہے، اس خاندان سے، اور انہوں نے پھر دیوبند آ کے پڑھا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے باتیں کی۔ یہ وہ تحریک ہے جو آگے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور پھر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کیا، ریشمی رومال کی تحریک وغیرہ، یہ سارا وہ سارا وہ بیان ہے۔ جتنے مسلمان مفکرین اس زمانے میں پیدا ہوئے ان میں بڑی نمایاں ہستی مولانا ابوالکلام آزاد کی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ ڈول ڈالا کہ کس طرح مسلمانوں کو دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیا کام کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک جگہ منتخب کی، وہ خود صاحبزادے تھے، ان کے والد بہت بڑے پیر تھے، پیسے کی بھی کوئی ایسی زیادہ مسئلے نہیں تھے، اور مولانا نے الہلال رسالہ نکالا۔ مولانا کا الہلال رسالہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں حدیث پڑھاتے تھے، اور یہ بھی پڑھاتے تھے، توجہ دلاتے، پڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تدریس، مطلب توجہ دلاتے تھے اپنی شاگردوں کی، یہ دیکھو مولانا نے کیا، یہ دیکھو مولانا نے کیا آج جاری، یہ مولانا نے آج کیا لکھا ہے۔ اور آخر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تاریخی جملہ کہا مولانا آزاد کے بارے میں کہ ہم لوگ
جہاد کا سبق بھول چکے تھے، اس نوجوان نے ہمیں یاد دلایا۔ لیکن مولانا آزاد پھر وہ مراحل گزرے، پھر افغانستان کی ہجرت، یہ سب کچھ، تو ایک طرح سے وہ سمجھ گئے کہ جس درجے میں اب مسلمان پہنچ گئے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہ جس درجے میں مسلمان پہنچ گئے ہیں، اب اس کو امت کو اٹھانا دوبارہ یہ اب امکانات میں سے نہیں رہا۔ چنانچہ انہوں نے بغیر کسی انتشار، فتنہ اور فساد کسی چیز کے بھی خاموشی سے علیحدگی اختیار کی اور انہوں نے کانگریس کو جوائن کر لیا۔ مسلمانوں میں زندگی پیدا کرنے کے لیے دوسری بڑی ہستی جس نے کام کیا وہ ڈاکٹر اقبال تھے۔ علامہ اقبال نے زندگی کھپا دی اس میں کہ کسی طرح مسلمان سوچیں، سمجھیں، تعلیم، اور جو تعلیم کا نظام انگریز لائے تھے مولانا، اور وہ سارا نظام ڈاکٹر اقبال نے دو جگہوں پہ بالکل اس کا خلاصہ نکال کے دے دیا ہے۔ انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ سارا نظام تعلیم جو ہے نا، یہ تمہاری خودی کو برباد کر دے گا اور تمہیں انگریزوں کا دریوزہ گر بنائے گا۔ وہ ایسا تعلیم کا نظام لائے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کی رسوم مٹ جائیں گی۔ ایک جگہ جمہوریت کو بھی لپیٹ میں لیا اور انہوں نے کہا کہ 200 گدھوں کے دماغ اگر جمع ہو جائیں تو ایک انسانی دماغ نہیں بن سکتا۔ 200 گدھے جمع ہو جائیں تو گدھے ہی رہیں گے نا بھیا۔ اور عورتوں کے نظام تعلیم، بڑی کڑی تنقید بانگے درا میں کی۔ انہوں نے بتایا کہ جو نظام تعلیم تم ہندوستان میں لائے ہو گورو، اور جو دے رہے ہو، عورتیں پردے میں نہیں رہیں گی اور حیا کے تقاضے سب برباد ہو جائیں گے۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ یہ علامہ اقبال ہی ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریرات میں واضح طور پر اور بٹوین دا لائنز شدید نظام پہ تنقید کی، اور آخر انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم ایک کالج بنائیں گے، اور انہوں نے 2 بڑے آدمیوں کو دعوت دی کہ آئیں اور مدد کریں۔ ایک آدمی کے متعلق انہوں نے لکھا کہ جہاں تک میرا علم ہے، ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اسلام نے پچھلے 500 سال میں اتنا بڑا آدمی پیدا نہیں کیا جتنے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسرا آدمی جس پہ نگاہ انتخاب ان کی پڑی وہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1926 میں ڈابھیل میں طے کر چکے تھے، اور وہ 1926 میں وہاں چلے گئے، اور یہ وہ سال تھا جس سال دیوبند بالکل اکھڑ جاتا زمین سے۔ تو اس ہستی نے آ کے دیوبند کو سنبھالا، جسے لوگ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سارے دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ دیوبند کو چھوڑ کے ڈابھیل چلے گئے تھے۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا یوسف بن نوری تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، مفتی عزیز الرحمان عثمانی۔ دوبارہ کنیکٹ کریں انشاءاللہ۔ یہ سب لوگ دیوبند چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور وہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ دیوبند میں کچھ نہیں پھر رہ گیا تھا۔ وہ تو
محتمم صاحب جو تھے انہوں نے چابیاں حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کے پاؤں میں ڈال دیں اور کہا حضرت دیوبند کو تالا لگ جائے یا تالا کھل جائے یہ آپ کے اختیار، آپ ہی کر سکتے ہیں، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے 2 آدمیوں کا انتخاب کیا اور کمال کی بات علامہ نے کی، اگر یہ کام ہو جاتا وہ اب تک نہیں ہوا، اب تک۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں جو نئے سے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں اور مجتہدانہ افکار اور نظریات یہ کم ہو رہے ہیں، میرا ساتھ دیں اور ہم مل کر کام کریں اور فقہ حنفی کی ایک نئی تشریح ہونی چاہیے، اسلام کی ایک نئی تشریح ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں ان کے کتابوں میں ملیں گی۔ یہ ان کا منصوبہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، اور اب تک بھی ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہماری کوئی اوقات ہے تو ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی قانون کو کوڈیفائڈ کرنا، اسلامی قانون پر پھر سے نئی مباحث کو چھیڑنا ان لوگوں کا جو اس بحث کو سمجھنے اور کرنے کے اہل ہیں، نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا۔ سلطان تغلق نے اپنے زمانے میں کروایا تھا، ملک کا قانون مرتب کروایا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کو ضرورت پیش آ گئی تھی تو انہوں نے پوری فتاوی عالمگیری مرتب کرائی اور اس کے مطابق ہندوستان کا نظام قائم ہوا تھا۔ پوری امت میں جو تبدیلیاں آئیں اور خلافت ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکی تھی تو 1906 میں آخری مرتبہ یہ کام ہوا، اردن کے علماء نے کرایا تھا۔ اس کا کچھ حصہ اسلامی نظریاتی کونسل، جسٹس تنزیل الرحمن مرحوم ہوتے تھے کراچی کے، انہوں نے اپنے طور پہ 7 جلدیں لکھی تھی۔ یہ سب کاوشیں ان کی اور چیزیں نظر میں ہیں۔ اس کے باوجود اب تک یہ چاہیے کہ ہم اسلام کے قوانین کو کوڈیفائڈ کریں اور اس میں جو اجتہادی صلاحیتوں کے مالک افراد ہیں، جو واقعی پڑھے لکھے ہیں اور اس معیار پر پورا اترتے ہیں، وہ امت مسلمہ کے لیے نئے مسائل کا حل تلاش کریں۔ یہ کام نہیں ہوا اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ قوانین ہمارے ہاں جو انگریزوں نے بھی چھوڑ دیے اب تک چل رہے ہیں۔ بہت اچھی ایک کتاب آئی ہے، الجزائری ہے یا فرانس کے ہیں، انہوں نے کچھ جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ مثالیں دی ہیں کہ فرانس کا قانون وہ 70% سے بھی زیادہ مالکی فقہ پہ مشتمل ہے۔ وہ جو 25-30% نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ قوموں کی اپنی اپنی تہذیب، رواج، رسمیں، یہ چیزیں، انقلاب فرانس نے جو تبدیلی پیدا کی وہ اس کی نظر ہو گئی، وگرنہ وہ کہتے ہیں بنیادی طور پہ مالکی فقہ ہے۔ علامہ اقبال نے کوشش کی، بڑے بڑے نوابوں نے ان سے وعدے کیے، ایک تبلیغی کالج قائم ہوا، وہ 1.5 سال سے زیادہ چل ہی نہیں سکا۔ اس کے مصارف کون برداشت کرتا اور کون اٹھاتا؟ اقبال اور بھوپال، اسے آپ پڑھیے گا۔ علامہ اقبال نے خط شائع کیا اخباروں میں کہ میں 10 تاریخ تک مقدمے لیتا ہوں، کچہری جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، اور آخری 20 دن مہینے کے میں مقدمے نہیں لے سکتا، میری صحت اجازت نہیں دیتی۔ اگر یہ خودی کا پیکر اور بے نیازی کا بادشاہ علامہ اقبال لکھتا ہے، اشتہار دیتا ہے کہ اگر مسلمان 500 روپیہ ہر مہینے مجھے دے دیا کریں تو میں اپنا کام، شاعری وغیرہ وغیرہ یہ کرتا رہوں گا، اب مجھ سے نہیں جایا جاتا۔
پنجاب کے جتنے مسلمان تھے اور پورے ہندوستان کے جتنے مسلمان ان کی فصلیں اترتی تھیں اور انہیں کوئی ان کے پیسے کا مصرف نہیں رہ گیا تھا. یا تو مقدمے کرو ایک دوسرے پہ اور پیسے کو عدالتوں کی نظر کرو، اور یا پھر جب بہار کے موسم میں فصلوں کا پیسہ آئے تو لاہور کا رخ کرو، دلی کا رخ کرو اور ناچ گانے خواتین کے اور جو خرافات ہیں یہ کر لو. یہ پیسہ اس طرف لگ گیا. یہ ہماری پچھلی نسل تھی جو انہوں نے کرتوت کیے اور جو انہوں نے ناقدریاں کی اور جو انہوں نے، یہ اندھوں کے شہر تھے لاہور، جہاں پہ وہ شخص شیشے بیچنے کی کوشش کرتا رہا، ان کا تبلیغی کالج نہیں چلا، ختم ہو گیا. انہوں نے بادشاہی مسجد کی جو کمیٹی تھی اس میں بڑا عہدہ تھا ان کا، تو ان کی نظر پڑی مولانا مودودی پہ اور انہوں نے کہا اس شخص کو لانا چاہیے، اور یہ شخص، اس کے افکار، اس کی چیزیں پڑھو. تو علامہ اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بادشاہی مسجد کے خطیب کی جگہ مولانا کو بلایا کہ بادشاہی مسجد کو آپ اپنی افکار کا مرکز بنائیں اور اسلام کی تجدید کا کام کریں. 38 میں ان کا انتقال ہو گیا. مولانا تشریف لائے تو پھر یہاں کچھ نہیں بن سکا. پھر وہ پٹھان کوٹ میں جو کچھ ہوا اور مولانا کی وہ تحریک، ساری چیزیں. مودودی صاحب کا مقصد جو انہوں نے خود بھی بیان کیا ہے بارہا کہ یہ دین کسی طرح زندہ ہو. چنانچہ انہوں نے 10 بنیادی پمفلٹس لکھے، 10-12 چیزیں ہیں جن پہ ان کے سارے لٹریچر کا دار و مدار تھا، اور مولانا نے بہت محنت کر کے لکھا، بہت اچھا لکھا. ان کی متنازع چیزیں پھر بعد میں آئی ہیں، اس سے پہلے وہ بہت بادشاہ تھے خیر تحریر کے. تو لیکن انجام کیا نکلا؟ ضیاء الحق صاحب نے پاکستان میں حکومت سنبھالنے کے بعد 77 میں یا 78 میں بہرحال ایک کانفرنس بلائی تھی. دنیا اسلام کے بہت بلند پایہ لیڈرز کو بلایا تھا. ان میں ہمارے شیخ اعظم ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے. آخری جو حاضری ان کی خدمت میں ہوئی تھی لکھنؤ پھر رائے بریلی میں، تو فرمایا کہ جب ہم کراچی گئے اس کانفرنس میں تو پھر لاہور آئے، اپنے اعزا سے لوگوں سے ملنا تھا، تو بہت محسوس ہوا کہ مودودی صاحب کے ساتھ آخر کچھ زندگی، کچھ وقت اٹھنا بیٹھنا رہا، ملا جلا سارا معاملہ رہا. تو ملا خلا، ہم غلط بول گئے نا، اچھا خیر. تو مولانا سے ملنے گئے تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، تو مولانا بہت مشکل سے چھڑی ٹیکتے ہوئے آئے، اور میں نے اپنی کتاب دین کی 4 بنیادی اصطلاحات یہ چونکہ پیش کی تھی، تو مولانا نے فرمایا کہ میں اسے پڑھوں گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ سے اتفاق بھی کر لوں. پھر بات ہوتی رہی تو انہوں نے کہا میں عمر کے اس حصے میں اب پہنچ گیا ہوں کہ جو تھوڑی بہت صلاحیتیں بچی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تفسیر مکمل کر لوں. نہیں، تفسیر تو خیر ان کی ہو چکی تھی. سیرت پہ کچھ لکھ لوں اور جو اپنے افکار ہیں ان کو ضبط تحریر میں لے آؤں. اور میں جو کچھ چاہتا تھا وہ نہیں ہوا. جماعت کسی اور ڈھنگ پہ چل پڑی، اور اب میرے پاس عمر اتنی نہیں ہے کہ میں کسی نئی تحریک کو اٹھاؤں. 1940 کے قریب انہوں نے رسالہ شروع کیا تھا، ترجمان القرآن.
یا اس سے آگے پیچھے کہیں؟ یہ ترجمان القرآن اصل میں مولانا آزاد کا لفظ تھا، وہاں سے جماعت اسلامی اور مودودی صاحب رہی ہے۔ تو وہ اس رسالے نے بڑا کام کیا۔ اتفاق اور اختلاف کی بات نہیں ہے، لیکن اس پہ اگر کوئی شخص اس ساری تاریخ کو بیان کر سکتا ہے اور جن کی اس تاریخ پر نظر ہے، وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں۔ وہ جانتے ہیں، ان کے استاد تھے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب مرحوم، کہ یہ تحریک کن کن مراحل سے ہوتے ہوئے کہاں پٹری پہ چڑھی اتری، ان کے اپنے ویوز ہیں بہرحال، لیکن اگر آپ کو اس کی تفصیلات جاننی ہو تو ادھر رجوع کرنا پڑے گا۔ ہم یہ سارے راستے اس لیے ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ آئندہ کوئی تاریخ لکھے گا اس امت کی تو اس کو زیادہ ڈھونڈنا نہ پڑے، محنت نہ کرنی پڑے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کس دروازے سے اندر جا کے کیا حاصل ہوگا۔ وہ تحریک جو پوری اس سلسلے میں تھی کہ خدا کے دین کو زندہ کیا جائے، اس کا اینڈ اور انجام ایک طرح کا یہ تھا۔ علامہ اقبال کا وہ ہو گیا، مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ ہو گیا، تیسری ہستی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی تھی، وہ یہ ہو گیا۔ صحت جواب دے گئی۔ ایک چھوٹا سا قصہ اس میں آپ سے عرض کریں۔ یہ جو بڑے دماغ ہوتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے لوگ ظلم کرتے ہیں کہ اس سطح تک تو خیر کیا پہنچنا ہے، لوگ ظلم کرتے ہیں کہ ان کے افکار کو سمجھنے کی بجائے ان ہستیوں پر لعن طعن کرنے لگتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں۔ کسی نے مولانا مودودی سے پوچھا کہ مولانا پورا ہندوستان آپ کے خلاف ہے، مضامین چھپ رہے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ انہوں نے اس کا گویا کہ فکرہ چھین لیا، ان کا اثر نہیں ہوتا؟ تم میری صحت کو نہیں دیکھتے مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مطلب یہ کہ مجھے اتنا برداشت کرنا پڑا ہے کہ جتنے لوگوں نے مجھے ستایا اور تنگ کیا ہے میں نے ضبط کیا اور ضبط سے میری صحت برباد ہو گئی۔ یوں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہر آدمی اٹھ کے مولوی صاحب اور یہ تنقید، یار آپ سنیں تو صحیح نا، آپ کس سرمائے کو لے کر مارکیٹ میں بیٹھے ہیں اور وہ کس سرمائے کو لے کے اترا ہے؟ یہ ہم غیر ارادی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جب تک فرض اور واجب کے درجے میں کسی شخص پہ تنقید نہ پہنچ جائے، نہیں بولنا چاہیے۔ لوگ پہلے ہی دین سے بیزار اور دین سے اکھڑے ہوئے، فرض ہو جائے، واجب ہو جائے، تب جا کے کوئی بات کرے، نہ کرے، ایسے بالکل نہ کرے۔ خدا کا دین اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو مولانا آزاد، ابوالکلام آزاد، اور ان کے بعد پھر علامہ اقبال، مولانا مودودی، ایک اور تحریک اٹھی، اور وہ تحریک اس پہ تھی کہ کسی طرح خلافت کو زندہ کیا جائے، اور وہ ہستی حضرت مولانا الیاس صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کی نیو رکھی، اور حضرت کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں دین کی تجدید و احیاء کا کام کرنا چاہا اور دیوبند بنا تھا اس لیے تاکہ وہ بدلہ لیں 1857 کا، حضرت نے تحریک اس پہ رکھی تھی۔ چنانچہ ان کے خطوط میاں جی عیسیٰ صاحب کے نام جو انہوں نے لکھے ہیں، اس میں انہوں نے وضاحت سے فرمایا
کہ یہ سب کچھ خلافت کے احیاء کے لیے ہے۔ میں نے اپنی جماعت کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی تھی، الحمدللہ لوگ ایمان میں جم گئے ہیں۔ پھر میں نماز پہ آیا ہوں اور نماز بھی تبلیغ میں ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اب زکوٰۃ کی فکر کرو کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ سے ہی مصارف میں استعمال کریں۔ اور یہ ہوتے ہوتے منصوبہ یہ تھا کہ خلافت تک وہ پہنچیں۔ اور ایک جگہ فرمایا، میں دیوبند گیا تھا، حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ سے میں نے بیعت کی تھی جہاد پر۔ میاں جی عیسیٰ صاحب کے نام جو خطوط ہیں نا حضرت کے، وہ ذرا پڑھ لیں۔ حضرت رحمۃ اللہ کا تھا یہی کہ ہم یہ کریں گے، لیکن وہ مسلمانوں کی اس سطح پر اترے جو جہالت کی اور مسلمانوں کے زوال کی بڑی سے بڑی نشانی مل جاتی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے بیڑا اٹھایا، اور بیڑا بھی ایسا اٹھایا کہ اللہ کا شکر ہے، ان کے مکتبہ فکر سے، ان کے حلقے سے ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی، تقسیم ہوئی۔ اور تقسیم کے بعد جب مسلمان جمے تو 1960 کے بعد، یہ بات ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اکابر جتنے بھی تھے تبلیغ کے یا اور بھی حضرات، انہوں نے بڑی دل سوزی اور بہت گہری سوچ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ جماعت عبادات تک محدود رکھی جائے۔ یہ خلاصہ ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ، ایمان، تذکیر، دعوت، بس یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی حکومت کے کار میں دخل دیا جائے، سیاست میں آ جائے، کیونکہ اب وہ حالات ہی نہیں رہے جو حالات کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اب تو سیاست ہے اور پھر مخبری ہے، تو جو دین کا تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے کیسے بھی بند کرنا ہے۔ چنانچہ وہاں سے دھارا بدلا، اور وقت کی ضرورت بھی تھی، وہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ ٹھیک کیا جنہوں نے فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نوازے۔ بر وقت چیزیں تھیں، خلافت کہاں اور چیزیں کیا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ایک جگہ لکھا ہے اپنے ملفوظات میں، حضرت نے لکھا ہے کہ مجھے اگر فرض کر لو ہندوستان کا امیر المومنین بنا دیں، تو میں سب سے پہلا کام یہ کروں کہ تمام کام جتنے بھی کر رہے ہیں نا، ان سب سے کہوں کہ چھوڑو اس سیاست کو، سب چیزوں کو، جاؤ گھروں میں بیٹھو۔ اور سب سے پہلا کام یہ ہے کہ 10 سال کے لیے ساری سیاست اور سب چیزیں بند، بس صرف پڑھو، تعلیم حاصل کرو، تاکہ ایک معیار قائم ہو۔ پڑھے لکھے مسلمان چاہیے۔ اس ساری بحث اور گفتگو کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس دنیا میں اگر جینا ہے، رہنا ہے عزت کے ساتھ، تو انہیں سب سے پہلی فکر اپنی اگلی نسل کی تعلیم کی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں، ہمارے بچے کیا پڑھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ادارے قائم کریں جس میں موجودہ دنیا کی بہترین سے بہترین سہولت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو موقع دیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں اور امت کی قیادت کو سنبھالیں۔ ہم اپنا نصاب تعلیم مقرر کریں۔ پاکستان میں اس کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ کوئی نصاب تعلیم نہیں ہے۔ یہ ابھی حال ہی میں چند دن پہلے، غالباً پچھلے ہفتے میں یہ قرارداد منظور ہوئی ہے کہ پنجاب میں صرف وہ کتابیں پڑھائی جائیں گی جو کتابیں پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ریکمینڈ کرے گا۔
کوئی آثار اس کے نہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اب تک اس کے کوئی آثار نہیں ہے کہ ہر کتاب جو بچوں کو پڑھانی ہے پہلے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ میں بھیجو اور وہاں سے سائن ہو کے آئے۔ قانون ہمیشہ بنتے ہیں ہمارے ہاں ایسے ہی، اور کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ جو کرپشن ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ سیکولرزم کی کتابیں پڑھاتے ہو یا اسلام کے حق میں پڑھاتے ہو، اسلام کے خلاف پڑھاتے ہو، کھلی چھٹی ہے۔ اس چھٹی کا فائدہ ان لوگوں کو اٹھانا چاہیے جن میں کوئی امت کا درد اور غم ہے، اپنا نصاب مرتب کرے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے جو تعلیمی ادارہ قائم کریں اسے منقسم کرنا چاہیے۔ کسی شعبے کو آپ لے لیں، ہمیں اپنے بچوں کو فارسی پڑھانی چاہیے۔ ہمارا سارا ماضی، کوئی 1200 سال کی تاریخ، حدیث، تفسیر، فقہ، میڈیکل، طب، یہ سب کا سب ہمارے 1200 سال کا ورثہ فارسی کے ساتھ منسلک ہے، اور عربی پڑھانی چاہیے۔ عربی وہ نہیں پڑھانی چاہیے جس پہ وہ جا کر دبئی میں ملازمت کر لے۔ عربی وہ جو اتھینٹسٹی کے ساتھ پڑھائی جائے، اتھینٹک لینگویجز پڑھائی جائیں، تاکہ اس کو پڑھ کے وہ کتاب و سنت کو سمجھے، فقہ کو سمجھے، قانون کو سمجھے، کسی چیز میں بھی جاتا ہے نا، اس کو اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہیے۔ عملاً ہم ادارے میں 10 برس کا بچہ لیں جو پرائمری پاس کر چکا ہو، کسی بھی نظام سے آیا ہو، یہ اس کے بعد کے سٹیپس ہیں کہ جب ایسے بیچ نکلنے لگیں تو پھر وہ اپنے بچوں کے لیے پرائمری کا نصاب بھی دیں کہ گھر سے یہ پڑھ کے آنا چاہیے۔ ہمارے دوست صفدر صاحب نے اس کو پوچھا ہے، نصاب کو مرتب کرنے کو بالکل کرنا چاہیے، لیکن ایک مرتبہ جم جائے کوئی ادارہ جو یہ کہے کہ آئندہ ہمارے اداروں میں اگر پڑھنا ہے، ہمارے 10 ادارے ملک میں قائم ہیں، آپ نے پڑھنا ہے تو اپنے بچے کو یہ پڑھا کر لائیں تاکہ ان کا امتحان لے کے پھر ہم اپنے بچوں کو داخل کریں۔ فی الحال جو کرنے کا کام اب ہے، چھٹی میں جیسے بچوں کو لے لیا جائے، ان کے پاس 7 سال ہیں اگر او لیولز کرنا ہے، 6 سال تو ہیں ہی ہیں۔ ان 6 برسوں میں ان بچوں کو زبانیں سکھائی جائیں، عربی، فارسی اور کوئی ایک مغربی زبان، بس وہ انگلش سیکھے، فرینچ، جرمن، اسپینش، کوئی زبان۔ اسپین کی زبان کو اس لیے ترجیح حاصل ہے کہ دنیا کی بہت بڑی آبادی اب بھی آپ جانتے ہی ہیں اس میں گفتگو کرتی ہے۔ چائنیز پڑھانی چاہیے۔ یہ جو ارب 1.5 ارب جو سر پہ کھڑا ہے نا، اور جن کی تہذیب نے آ کے اپنے پاؤں جما لینے ہیں اگلے 101 سال میں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد یہ دوسرا حملہ ہے جو ہم پہ ہوا ہے۔ ان کو مسلط کرنے والے نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو لانے والے نہیں جانتے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو کن کے سامنے ڈال رہے ہیں کہ تکہ بوٹی کر دیں اور نوچ کے کھا جائیں۔ یہ اتنی بڑی تاریخی اور سنگین غلطی ہے کہ کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں جاتا، یہ سب نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنے بچوں کو چائنیز پڑھائیں، جرمن پڑھائیں، کوئی ایک مغربی زبان ضرور پڑھانی چاہیے تاکہ ہمارے بچے خدا کے دین کا پیغام ان کی اپنی زبان میں ان کو پہنچائیں۔ ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے مل گئے کعبے کو نگہبان صنم خانے سے۔ ایسا ادارہ بننا چاہیے جس میں چھٹی سے لے کے اور اے لیولز تک اور پھر ساتھ ہی ایف ایس سی تک ایک ایسا نظام تعلیم مرتب کیا جائے جس کو سب بچے یکساں طور پر پڑھیں، سب بچے۔ مثلاً ان سب بچوں کو جغرافیہ دنیا کا پڑھنا ہے،
ہوتا کیا ہے، میپس کیا ہوتے ہیں، سائٹس وغیرہ، یہ چھوٹے بچوں کی باتیں ہیں نا۔ مثلاً ان بچوں کو تاریخ کو پڑھنا چاہیے، باقاعدہ پڑھانا چاہیے کہ موٹی موٹی چیزیں کیا ہیں۔ مثلاً ان سب بچوں کو سیرت کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی، کیسے ایک ایک چیز انہیں بتانی چاہیے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دنیا میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ مثلاً یہ جتنے بھی بچے اس نصاب تعلیم سے گزریں، ان سب کے لیے ایک پیریڈ ہونا چاہیے باقاعدہ جہاں وہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ شام کو اب مسجد میں چلے جاؤ اور جا کے مولوی صاحب سے قرآن پڑھو۔ وہ جو پٹائی ہوتی ہے اور وہ جو کچھ وہاں ہوتا ہے نا، اسے دیکھ کر بچہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور دین سے غیر شعوری طور پر بھی متنفر ہو جاتا ہے۔ ہر وہ تشدد جو دین کے نام پہ کیا جائے گا، اس کا فائدہ سیکولرزم کو پہنچے گا۔ دین کا نام لے کے جو بیوی پہ ہاتھ اٹھائے گا اور دین کا نام لے کے جو بچوں کو ڈنڈے کے تلے رکھے گا نا، اس کا فائدہ آج ہے یا کل ہے، یہ نفع جا کر انہی طاقتوں کو ملے گا جو طاقتیں خدا کے دین کے خلاف ہیں، بلکہ سرے سے مذہبی کے خلاف۔ یہ مثالیں ہیں کہ ایسا نظام تعلیم ہونا چاہیے۔ بچہ 3 سال میں 4 سال میں ناظرہ قرآن پڑھ لے، آپ اس کے ترجمے کو لازم کرا دیتے ہیں۔ 6 سال میں 2 5 3 پارے ہر پیریڈ میں رکھ کے اور بچوں کو قرآن کریم پڑھا دیا جائے۔ اسی طرح جو صورتیں ہیں، مثلا ہر مسلمان سورہ یاسین پڑھتا ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، صبح اٹھ کے یاسین شریف پڑھتا ہے، رات کو عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ ملک پڑھتا ہے۔ یہ 5 10 20 15 صورتیں یاد کرا دی جائیں اور اپنی نگرانی میں ٹیچر سنیں کہ بیٹے یہ صورت پڑھ لی تھی، یہ ہوئے، یہ ہوا، یہ پڑھ لی۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں، مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ فرماتے، ہماری والدہ بڑے اہتمام سے ہر جمعے کو ہم سے پوچھتی تھی کہ علی میاں وہ سورہ کہف پڑھ لی۔ 30-40% تعلیم کافی ہے بھیا، اس سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ 70-60% تربیت ہو۔ ایک سرٹن لیول پہ پہنچ کے جب بچے ہسٹری پڑھ لیں، جب سیرت پڑھ لیں، جب قرآن کریم کی تفسیر پڑھ لیں، کوئی مغربی زبان سیکھ لیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بعد ان بچوں کو اسپیشلائزیشن میں بھیج دینا چاہیے۔ اور اسپیشلائزیشن میں 5-6 فیلڈز ہیں جن میں اس ادارے کو چاہیے کہ اپنے بچے، اپنی امت یہ نئی تیار کرے۔ ان میں سب سے اہم چیز ہے کہ ان میں سے پوری ایک تعداد بچوں کی اساتذہ مل کے، پرنسپل اور جو لوگ بھی وہاں پہ جہاں پہ وہ ڈومیننٹ کریکٹر جو لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ ان بچوں کو دیکھیں ان میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو CSS کر سکتے ہیں۔ ان بچوں کے خرچے برداشت کرنے چاہیے۔ بیٹے آپ MA کریں، MSc کریں، کچھ کریں، آپ CSS میں جائیں۔ اس مکمل نصاب کو پڑھے ہوئے بچے، اچھا بھی آپ نے کدھر جانا ہے؟ آپ بیٹے میڈیکل کالج میں جائیں۔ بچے ولنگلی جائیں۔ اپنا میڈیکل کالج بنانا چاہیے کہ یہ ہمارا اسپتال ہے، اور خاص طور پہ ہسپتال میں عورتوں کا اسپتال بالکل الگ اور مردوں کا اسپتال بالکل الگ، تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اللہ کے دین کا نظام اب بھی قابل عمل ہے۔ عورت چاہے وہ ملکہ عالیہ ہی کسی انگریزی ملک کی ہوں، اور وہ عورت چاہے کتنی ہی گھسی پٹی بیچاری چپلوں کے ساتھ چلتی ہے، یہ دونوں کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں جب لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں۔ ہم کیوں فطرت سے ٹکر لینے چلے ہوئے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم کہ گائنی کے کیسز خاص طور پہ ان لیڈی ڈاکٹرز کے ہی ہوتے ہیں؟ کیوں ڈاکٹرز کرتے ہیں؟ یہ نمونہ دکھانا چاہیے کہ ہمارے بچوں نے اس حد تک پڑھا ہے۔ اس کے بعد یہ CSS کے لیے بچوں کو چننا چاہیے، ان کے رجحانات دیکھنے چاہیے، ان کی رپورٹس ملنی چاہیے۔ بچہ میڈیکل میں جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے بیٹے بسم اللہ، آپ میڈیکل میں جائیے،
پڑھیے پڑھائیے اور ہاؤس جاب، اور اس 8-10 سال کے عرصے میں اسے مکمل طور پر اندر سے مسلمان بچہ بنا دینا چاہیے، تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ وہ فرائض تو کیا، دین کے جو مستحبات تک ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے اپنے اندر جذبہ اور داعیہ محسوس کرے۔ تیسرا شعبہ جو زندگی کے مختلف شعبوں پہ حاوی ہے، انجینئرنگ ہے۔ اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی بنانی چاہیے جہاں پر یہ بچے انجینئرنگ کے جتنی بھی فیلڈز ہیں، سول انجینئرنگ ہے، الیکٹریکل ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سب چیزیں ہونی چاہیے، لیکن سب سے پہلے تم مسلمان ہو بیٹے، اس کے بعد یہ کام ہے۔ چوتھی چیز جہاں ان بچوں کو چن چن کر بھیجنا چاہیے، فوج ہے، کہ بچے آرمی میں جائیں اور یہ بات منوائیں کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا جو کچھ بھی ہے۔ زندگی کا 5واں شعبہ جہاں پہنچ کے ان بچوں کی کریم کو چنا جائے اور اسی ادارے میں رکھا جائے کہ ہم چلے دنیا سے، اب اس کو سنبھالو اور آگے چلاؤ۔ مسلمان کبھی بھی اتنے غافل نہیں تھے جتنے اب ہیں، اور مسلمان امت کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بے وفا نہیں تھی جتنی اب بے وفا ہو گئی ہے۔ کبھی بھی ان میں اور ہم میں اتنا بود اور دوری نہیں رہی جتنی اب مسلمانوں میں آ گئی ہے۔ مسلمان ایسے تھے کہ جس زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں تھا لوگوں کو، بحث شروع ہوئی کہ اگر امیر المومنین اپنی کیبنٹ کابینہ جو بھی ان کے ہوتے تھے وہ ذرا اس سمیت سارے مارے جائیں تو ملک کون سنبھالے گا۔ بغداد والوں نے یہ لکھا اس وقت کے امیر المومنین کو کہ ہم نے اتنے سال محنت کی ہے اور اس وقت ہمارے پاس 100 سے زیادہ بچے ایسے ہیں کہ امیر المومنین دنیا سے تشریف لے جائیں تو ان کی جگہ پر کرنے کو تیار ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے آپ کے US میں؟ یہی ہوتا ہے نا کہ پریزیڈنٹ آتا ہے، پھر وہ مختلف ادارے بتاتے ہیں جی ہمارے پاس اس فیلڈ کا یہ اس پروفیشن کا یہ اسپیشلسٹ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، تو اسی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے اپنا میڈیکل کالج، انجینئرنگ یونیورسٹی، CSS، آرمی، ان بچوں کو ان میں کھپانا چاہیے۔ اور ایک اور شعبہ قانون، وکالت کو کھولنا چاہیے، قانون کو، اور بچوں کو پورا قانون اس کلاس کو پڑھانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بیٹے ملک کا قانون یہ ہے اور اسلام یہ کہتا ہے، آپ کا قانون یہ ہے اور اسلام کا قانون یہ ہے۔ 2 سال کا کورس اگر قانون کا ہوتا ہے 4 سال میں پڑھائیں، لیکن جب وہ میدان میں اترے تو وہ چیلنج کر سکے کہ کس قانون کی تم بات کرتے ہو، کس دنیا میں رہتے ہو، ہم سے پوچھو قانون کیا ہوتا ہے۔ اور آخری چیز، ایسا ادارہ جو اپنے بچوں کو اکنامکس پڑھائے، معاشی طور پر اتنے اچھے بینکرز تیار ہونے چاہیے کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے اور اسلامک بینکنگ صحیح معنی میں شروع ہو جائے تو وہ سود کا متبادل نظام لا کر دے سکیں کہ یہ ہے جی سود کا متبادل نظام، اب بات کرو۔ ان بچوں کو گھروں کے ماحول سے نکال لینا چاہیے، ان کے ہاسٹلز ہونے چاہیے، اور ان کے لیے سب کے لیے یہ ضروری قرار ہونا چاہیے کہ جس طرح نماز ان پہ فرض ہے، پاک رہنا ان پہ فرض ہے، جس طرح رمضان ان پہ فرض ہے، بالکل اسی طرح جم ان پہ فرض ہونا چاہیے۔ ہو نہیں سکتا۔ باقاعدہ کلاس ہر روز، سوئمنگ کرنی ہے، جم میں جانا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے۔ اللہ جانے کہاں سے یہ دین ایسا ان لوگوں نے اپنا لیا ہے جس میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں، ورزش کا اور جم کا۔ انہیں نہیں پتا کہ دماغ پہ کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے۔
کدھر جائیں یار؟ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انگریزوں کی حکومت ہل گئی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آخر تک ورزش نہیں چھوڑی، زبردست تیر اندازی کرتے تھے۔ حضرت محمد حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں، آپ انہیں پڑھیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے 3 مرتبہ میں پڑھوائے تھے، ایک مرتبہ تو ایسے فرمایا تھا پڑھو، پھر ایک مرتبہ پرنٹنگ کے لیے پریس میں جانے سے پہلے فرمایا تھا اس کی پروف ریڈنگ کر دو۔ ان کی مہربانی تھی، ان کی رہنمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ خاص کرم فرمائے اور ملائے اعلیٰ میں اس روح مبارکہ کو شامل فرمائے، انہوں نے پڑھوایا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ بار بار کہتے ہیں کہ ورزش کیا کیجئے، اتنے میل پیدل چلا کیجئے، یہ کیا کیجئے، اس لیے کہ بچے جب بچپنے کی حدود سے نکل کے جوانی کی حدود میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑا کڑا وقت ہوتا ہے۔ وہ طاقت کا کیا استعمال ہے، کون تربیت کرے گا؟ اس موضوع پہ بات کرنا شروع کریں تو صبح ہو جائے۔ آپ کو ایک اور اس کی مثال دیں، یہ بلگرامیوں نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں مشائخ ایسی کثرتیں کرتے تھے، اتنے وزن اٹھاتے تھے، اور ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ 96 برس کی عمر میں ہمیں پڑھا رہے تھے، پھر ہم نے تیر اندازی کا پوچھا تو ان کا میاں لاؤ تیر اندازی کیا چیز ہے، ہم نے ایک نقطہ لگایا اور ہم نے کہا حضرت اس پہ تیر چلائیے، تو 96 برس کے تھے، فرمایا کتنے، ہم نے کہا آپ 2-4، ان کا میں 10 تیر چلاؤں گا، اور ایک تیر جو اپنی جگہ سے خطا ہو مجھے تم کہنا۔ تو 10 تیر ٹھیک ایک پہلے نقطے پہ لگا، پھر دوسرا اس کے ساتھ، تیسرا اس کے سارے، اور پھر رکھ دی کمان اور فرمانے لگے کہ اب بڈھا ہو گیا ہوں، تم نے جوانی میں فرمائش کی ہوتی تو تمہیں بتاتا کہ کیا ہوتی ہے تیر اندازی۔ ہم کیوں ان چیزوں سے غافل ہیں؟ ہمارے کابر ایسے نہیں کرتے تھے۔ اس جسمانی ورزش کا اثر ذہن پہ پڑتا ہے، نیند پہ پڑتا ہے، مختلف چیزوں پہ پڑتا ہے۔ ان کے لیے سوئمنگ پول بنانا، ان کی اس میں تربیت کرنا، اور ٹف لائف، سادہ زندگی اور بڑھیا سوچ، بس یہ ہے۔ بہت آسان سا جملہ ہے، زندگی کی سادگی اور سوچ کی بلندی۔ ایسے ادارے قیام پذیر ہونے چاہیے، نہیں ہیں کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ کہ حرف بود کاش کے صد جا نوشتہم۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں میری زندگی میں ایک ہی لفظ ہے، کاش ایسے ہوتا، کاش ایسے ہوتا۔ زندگی کی کتاب میں 100 جگہ لکھوں، 1000 جگہ لکھوں، ہر جگہ لکھنا پڑتا ہے کہ کاش کے ایسے ہوتا اور کاش کے ایسے ہوتا۔ یہ تعلیمی تصورات ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس امت کی جتنی بھی بیماریاں، ان کا اصل حل تعلیم میں اور تربیت میں۔ ہم تعلیم دیں، ہم تربیت دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر اتنے بلند معیار پہ رکھیں کہ بغیر کسی تردد کے کسی کو نکالنا پڑ جائے، جاؤ چھٹی۔ یہ نہیں ہے کہ برائیوں پہ کمپرومائز کر لیا جائے، یہ نہیں ہے کہ جہالت کو گوارا کر لیا جائے۔ 1% ہے، اتنا پڑھنا ہے، پڑھ لیا۔ نہ رکھیں آپ امتحان، بچوں کو آزادی دیں، جیسے مشورے میں دوست ہر ایک کو رائے دینے کا حق ہے نا، ایسے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے۔ اب ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، ایک ڈاکٹر عیسائی جا کے بیٹھ گیا، اور 30 سال بعد جب وہ مرا ہے تو آدھے سے زیادہ گاؤں عیسائی ہو گیا تھا۔ ایسی آپ کو چیز مل جائے گی کہ حکیم صاحب نے کئی جگہ جا کر دکان کھول لی، اور 20-30 سال حکمت اس زمانے کے لوگوں کی علاج، جڑی بوٹیوں سے علاج یا جو بھی علاج ہوتا ہوگا، اور اپنے وقت پہ نماز پڑھنا اور معاملات کی صفائی،
وفات نہیں ہوئی تھی اور سارے گاؤں کے حالات بدل گئے. لوگوں نے کہا ایمانداری یہ ہوتی ہے، نیکی یہ ہے، تقوی یہ ہے، کیوں نہ ہم اپنی اولادوں کو بھی ایسے ہی بنائیں جیسے یہ ماڈل ایک ہستی ہے ہمارے سامنے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جسے ہم بھول گئے ہیں، آپ نے فرمایا تھا دیکھو میرے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لڑکا آیا پڑھنے کے لیے، تو انہیں بہت اچھا اس کے ساتھ سلوک کیا. اس نے کہا حضرت میری آپ سے کوئی رشتہ داری نہیں، واقفیت نہیں، سابقہ کوئی تعارف نہیں، آپ اتنی اچھی طرح میرے ساتھ پیش آئے. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ علم حاصل کرنے تم لوگوں کے پاس آئیں گے. فاستوصوا بہم خیر، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جو بچے علم حاصل کرنے کے لیے آئیں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ کرنا، خیر کے ساتھ پیش آنا. میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں دنیا سے. ہم کیوں نہ ان بچوں کو ویلکم کریں، ہم کیوں نہ ان کی اپنی اولادوں کی طرح ان کا خیال رکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں علی گڑھ ایسے ہی بن گیا، دیوبند ایسے ہی بن گیا؟ نواب محسن الملک تھے. یہ جو اساتذہ، یہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا، یہ زندگیاں کھپائے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ زندگی کا واضح اور روشن ایک معیار، ایک منزل نظر آتی ہے کہ یہ کرنا ہے. نواب محسن الملک، سر سید انتقال کر گئے. بات یہ ہوئی کہ اب کفن دفن کے پیسے کون دے گا؟ کسی کے پاس تھے ہی نہیں. پیسے کہاں سے آتے؟ تو سارے علی گڑھ میں خرچ ہو گئے تھے. تو نواب محسن الملک اٹھے اور کچھ پیسے ان کی کفن پہ رکھے، ان کی میت پہ رکھے، اور کہا سر سید ساری زندگی چندہ لیتے رہے ہو، اب اس کے بعد کہاں تم چندہ لینے مجھ سے آؤ گے، یہ لو. محبت تھی، تعلق تھا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی اپنی زندگی جوانی کسی مقصد میں کھپائے نہیں اور پھر اس کے بعد کچھ حاصل کرنا چاہے. اے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، اے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی. یہ ہمارا خیال ہے کہ ایک ایسے ادارے بننے چاہیے جہاں پہ بچوں کے سارے ادارے اسی طرح کے ہوتے ہیں، یعنی جن کا اب ہم ذکر کرنے والے. ہمارے ہاں ادارہ قائم ہوا تھا لاہور میں، ایچیسن. اس کے جو پرنسپل اور جو لوگوں نے اصول مرتب کیے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر صرف وہ بچے آخر تعلیم حاصل کریں گے جو مستقبل میں سب کانٹیننٹ پہ اپنا اقتدار قائم کریں گے. ہمارے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان وہیں کے پڑھے ہوئے. بھٹو صاحب کی اولاد وہیں کی پڑھی ہوئی ہے. چودھری نثار صاحب جو رائٹ ہینڈ رہے ہیں، وزیر داخلہ ہمارے رہے ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، یہ لوگ وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا نواب بہاولپور آئے تھے اپنے بچوں کے داخلے کے لیے، کالج والوں نے کہا جی آپ کچھ دے کے بھی جائیں. کب 1900 کچھ میں، ابتدائی 1903 4 5 جب بھی یاد نہیں سمجھنا اب ہمیں، اسے دیکھیے گا اس وقت ہاتھی اور 1 لاکھ روپیہ لا کے دے کے گئے کہ میرے بچے کو رکھ لیجیے. اسی کو انہیں پتا تھا یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں. دیوبند میں کوئی آدمی بچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دیوبند میں کوئی بچے کو داخلہ مل جاتا تھا نا، وہ کہتے تھے اب اللہ خیر کرے تو پورا عالم بن کے نکلے گا. ہمارے یہاں ایسے ادارے ہیں. آغا خان یونیورسٹی میں کسی بچی کو داخلہ مل جائے تو ماں باپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ بچہ 5 سال بعد سے 10 سال بعد، لیکن الحمدللہ یہ ڈاکٹر بن کے ہی اب نکلنا ہے. اس پنڈی میڈیکل کالج کا یہی حال ہے. کئی لوگوں کو دیکھا شہر، مطلب ہم شہر ہونے کی وجہ سے، کہ جس بچے کو داخلہ، ان کا بیٹا اب انشاءاللہ ڈاکٹر بن کے ہی نکلے گا، اب خود محنت کرے گا.
ہر دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے ایسے. ہماری کیا مثالیں ہیں, باقی دنیا میں بھی ایسے ہی. ایسا ادارہ جس میں بچہ آ جائے تو ماں باپ کو اتنا تو اطمینان رہے کہ یہ اب کچھ بن کے یہاں سے نکلے گا. جس شعبے میں اس نے جانا ہے تب جا کر ان کی اتنی بڑی تعداد ہونی چاہیے کہ ہر سال ان کے امتحانات, ان کا CSS میں جانا, ان کا آرمی میں جانا, ان کا قانون کا پڑھنا, طب کا پڑھنا, انجینئرنگ کا پڑھنا, یہ سب چیزیں ہر سال اور ایک مدت لگے تاکہ ان کے اثرات سامنے آئیں. ہتھیلی میں کس نے کہا سرسوں جمانے کو؟ صبر سے کام لینا چاہیے, بہت اطمینان سے چلتے رہنا چاہیے. کٹتے بھی چلو, بڑھتے بھی چلو. کتنے نصاب پہ پابندی لگا دیں گے اور کتنے ادارے وہ ختم کرنا ہے, یہ کام کرنے کے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق بخشے. جی مفتی صاحب, 2 سوالات ہیں. ایک سوال تو آپ نے جو ایک طرح سے ہائیبرڈ ایجوکیشن کا بتایا کہ جیسے کافی ادارے جو ہیں او لیولز کرا رہے ہیں, ساتھ میں اسلام کی تعلیم بھی دی جائے, تو اس میں ایک طرح سے تصادم کی بھی ایک بات رہ گی جی ہمارے ذہن میں تھی کہ ہم کہیں, پھر ادھر بات ادھر چلی. یہی بچے ہیں جن کو اسپیشلائزیشن کرانی چاہیے, یہ دین پڑھنا چاہتا ہے, پڑھائیں, انہی کو علماء بنائیں. جس نے بھی کوئی مغربی زبان پڑھی ہوئی ہے نا, وہ تو سب نے ہی پڑھنی ہے کوئی نہ کوئی زبان. انہی میں جیسے ڈاکٹرز آپ الگ کر رہے ہیں, جیسے انجینئرز آپ الگ کر رہے ہیں, CSS کے لیے آفیسرز الگ کر رہے ہیں, بالکل اسی طرح ایک پورا طبقہ ایسا ہے جس میں یہ نظر آتا ہے کہ بچہ خالصتاً علم کو پڑھنا چاہتا ہے. یہیں سے ان بچوں کو علماء کی فہرست میں ڈال دینا چاہیے کہ بیٹے آپ دین کو پڑھیں. یہ شعبہ تو بار بار ذہن میں آ رہا تھا مگر بات کہیں اور چلی گئی. اس کو بھی اسی طرح قائم کرنا ہے تاکہ وہ بچہ جب 10-15 سال دین کو پڑھ کے باہر نکلے تو لوگ کہہ سکیں کہ یار علم بولتا ہے. یہ چیز یہ کرنا چاہیے. جی ارشاد. جی مفتی صاحب, اس میں جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ابھی موجودہ تعلیمی نصاب جو موجود ہے اس کے اندر جو ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, مثال کے طور پہ فزکس میں, وہ ایک طرح سے جو بچے کے ذہن میں عقلی بنیاد پر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جہاں پر عقائد کے ساتھ جو ہے تصادم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ہائیبرڈ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نصاب کو کس طرح سے نارملائز کیا جائے کہ بچے کو سمجھ میں آئے کہ کون سی چیز جو ہے وہ عقیدے کے اندر ہے اور کون سی نہیں ہے. دوسری چیز ہے عقائد جو ہیں, وہ اس پہ بات ہوئی تو عقائد نہیں پڑھائے جاتے ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر جو ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے جہاں پر ہر چیز جو ہے وہ ان کو جہاں پر نظر آتی ہے وہ اس کو لے لیتے ہیں. تو عقیدہ اور جو تصادم جو کہ ویسٹرن ایجوکیشنل سسٹم کے ساتھ جو قوانین جو انہوں نے بتائے ہیں اپنے سیکولرزم کے, وہ ایک ساتھ چلنا ان کا یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس پر نہیں خالد صاحب, ایسے نہیں, ہم نے صرف مثالیں دی ہیں. عقیدہ سب کو پڑھانا چاہیے. جب بچہ آپ کے نظام سے میٹرک یا FSC جو بھی ڈگری آپ اسے دیتے ہیں تو عقیدہ سب نے پڑھا ہوا ہوتا ہے. ہم نے تو 2-4 مثالیں دی ہیں کہ مثلاً قرات ہے تو سب کو آنی چاہیے, مثلاً ناظرہ قرآن ہے تو سب کو پڑھا ہونا چاہیے, مثلاً چند صورتیں ہیں تو سب کو یاد ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح جو اور چیزیں ہیں ان کا بھی یہی ہونا چاہیے. سب بچوں کو عقیدہ پڑھانا ہی پڑھانا ہے کہ بیٹے عقیدہ آپ کا یہ ہے. اب آپ کی عمر ہو گئی ہے 18 برس, اب آپ ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں, اب آپ فزکس کے ماہر بننے جا رہے ہیں, آپ بے شک بنیں. عقیدہ جب کوئی اساتذہ صحیح طرح پڑھا دیں گے نا تو عقیدہ اتنی جمی ہوئی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں عقل اس کی اپنی پوزیشن ہے. تو سمجھانا پڑے گا نا بچوں کو کہ عقل کا یہ مقام ہے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ کی جگہ لکھا ہے کہ ہر بات کو عقل پہ پرکھنا, ہر عقیدے کو عقل پہ پرکھنا,
یہ اصل میں تو پھر نبوت کا انکار کرنا ہے. تو اس سے ہم یہ صرف مثالیں دے رہے ہیں, ہم پورا نصاب تعلیم پوری چیز نہیں سامنے رکھیں. مثلا تاریخ ہے, سب کو پڑھی, سب جانتے ہیں, سب نے پڑھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی. اب یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ ادارے میں بچے فزکس پڑھ لیں, کیمسٹری پڑھ لیں, میتھس پڑھ لیں اور باقی کچھ نہیں. یہ ہے ہماری بات. جی, امید ہے یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا ہوگا. جی بالکل. اور مفتی صاحب ایک اور سوال یہ کہ جو جس طرح بچوں کی تربیت کی بات ہوئی یہاں پر, تو آج کل کے موجودہ دور میں جو اساتذہ ہیں ان کی تربیت جو ہے وہ کیسے ہوگی, کیونکہ اگر وہ تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو بچوں کو کیسے تربیت دیں گے؟ ہمیں تو اپنا پتہ ہے جی, ہم سے لے لیں. ہمیں تو اپنا پتہ ہے, بس ہمیں پتہ ہے کہ کون کیا چیز پڑھانے کا اہل ہے, اور ہم سے کہیں گے بھیا یہ چیز پڑھائیے آپ. ہمیں تو اپنا پتہ ہے, ہم تیار ہیں. اس کے لیے ہمارے دوست صفدر صاحب نے ابتدا کی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں برکتوں سے نوازے. اتنے بڑے ادارے کو قائم کرنے کے لیے نا جتنے بھی لوگوں کو فکر اور درد ہے وہ 20-25 کروڑ روپیہ جمع کریں, پھر اس گاڑی کو سٹارٹ کریں. سرمایہ چاہیے, پیسہ چاہیے, زمین چاہیے, لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی سے لوگوں کی زندگی بھر کی معاشی ضروریات سے مستغنی کرنا چاہیے کہ آپ نے پڑھانا ہے, صرف ایک نئی نسل تیار کرنی. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, کہتے کہ میاں ایک نئی نسل تیار کرنی ہے. ان کے نزدیک حل اس کا وہ تھا. ہم کیا اور ہماری اوقات کیا, ہمارے نزدیک بس تعلیم حل ہے. تعلیم پلس اس کی تربیت, بچے کی ہاسٹل میں رکھ کے تربیت کی جائے. اور مجھ سے ایک آخری سوال جو ہے, جو اوورسیز جو یہ دیکھیے آخری سوال کی گنجائش پہ آپ بہت سے سوالات آگے کرتے ہیں. یہ آخری سوال آپ نے طے میں رکھا ہوا ہے, لائن میں لگایا ہوا ہے, کیسے ہوتا ہے آخری؟ اچھا چلیے کہیے آپ. جی اس کا کچھ لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں کہ جن کے بچے جو ہے پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور ان کو یہاں پر اپنے تعلیمی ادارے بھی بنائے ہوئے ہیں, لیکن کچھ اس کے اندر بھی ان کو پرابلمز ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سے اساتذہ کو وہاں پہ رکھا جائے, اس پہ پڑھایا جائے. لیکن اکثر جو یہاں پر لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو پبلک اسکول میں بھیجتے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے زیادہ خطرہ موجود ہوتا ہے الحاد کی طرف جانے کا, مذہب چھوڑنے کا. تو ساتھ میں جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں کہ وہ مذہب پہ بھی جمے رہیں اور ساتھ میں یہاں کی جو دوسرے ممالک کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کا اثر ان کے ذہن پر نہ ہو. سب سے بڑی چیز تو اللہ سے مانگنا ہے. ہمیشہ خدا سے مانگتے رہنا چاہیے. یہ اصل ہے, اصول ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ہم اس کے شر سے اللہ میں محفوظ رکھیں. اصل یہ ہے. اور دوسری یہ ہے کہ جب اتنے بڑے سٹیپس لینے کے لیے قومیں اور افراد تیار ہوتے ہیں نا, تو اب الحمدللہ وقت ایسا نہیں رہا. تو وہ لیکچرز, ان کی ریکارڈنگ, بچوں کو وہ سنوانا, بچوں کی ڈائریکٹ جہاں بھی تعلق ہے وہاں سے بات چیت کرانا, صحبت صالح, سال میں ایک آدھ مہینہ بچوں کو اس ادارے میں بھیجنا کہ بیٹے وہاں جا کے رہیے اور 1 مہینہ چھٹی 2 مہینے چھٹی ہے وہاں گزار کے آئیے. یہ عملی طور پہ بچوں کے سامنے ایک ماڈل آئے گا. بچے ماڈلز کو چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ویسے ہی بناتے ہیں. یا ماڈلز کی بالکل لیٹسٹ ایگزامپل اگر دیکھنا چاہیں تو اس وقت پاکستان, انڈیا, ہر جگہ پہ نوجوان لڑکوں نے داڑھیاں رکھ لیں. یہ سارا اثر ایک فلم کا ہے, ایک کردار کا ہے, ایک ماڈل کا ہے کہ وہ چونکہ ایسے ہے لہٰذا ہمیں بھی ایسے ہونا ہے. اس یہ ماڈلز چاہیے. اور وہ ماڈلز کسی بھی ادارے میں جو لوگ درد کے ساتھ کام کریں گے, رمضان ہے مثلا وہاں گزارنا ہے بس رمضان. مشائخ کیوں رمضان میں خانقاہوں پہ بلا لیتے تھے؟ وہ اس لیے کہ ان کے سامنے ایک چلتا پھرتا نمونہ ہوتا تھا کہ یہ چیز ہے.
جو کچھ کتاب و سنت میں پڑھا ہے اس کا یہ عملی مظاہرہ ہے. یہ نہیں ہے کہ سب چیزیں یہی ہیں، یہ خود کتاب و سنت کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے. یہ چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے جناب، جی بہت شکریہ. اگر آخری ہو تو اجازت چاہتا ہوں. جی، بس بہت اچھی سوال ہے. شکریہ آپ. السلام علیکم.